اور اپنے موضوع کی طرف ہم چلتے ہیں. آج ہم بعثت رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر روشنی ڈالتے ہوئے آگے چلیں گے, اور سب سے ہم پہلے چلتے ہیں تاریخی پس منظر دیکھتے ہیں اور پھر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. جی خواہ بالکل رسول خدا کی بعثت تاریخ کا ایک بہت بڑا ایونٹ ہے, بہت بڑا واقعہ ہے کہ جس واقعے کی توسط سے تاریخ کا رخ بدلا ہے اور انسانیت اور بشریت کو ایک نئی زندگی ملی ہے, ایک نیا راستہ ملا ہے اور ایک نئی دنیا میں انہوں نے قدم رکھا ہے. تو اس دن کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کا جو آغاز ہے وہ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب عمر مبارک 40 سال ہو جاتی ہے, عام الفیل کے 40 سال جب گزر جاتے ہیں تو 27 رجب المرجب اور سموار کے دن کو یہ واقعہ ہوا. اسی زمانے میں جو ہے یہ تھا کہ مثلا اس زمانے پیغمبر گرامی اسلام جو ہیں مکہ میں ہوا کرتے تھے, جیسے خار نے بتایا غار حرا میں تھے. تو جبریل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے قرآن مجید کی جو ہے سورہ علق کی چند آیتوں کی تلاوت کی اور رسول خدا سے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. تو جب پیغمبر گرامی اسلام پر یہ وحی نازل ہو گئی اور پیغمبر گرامی اسلام کو نبوت کے لیے پروردگار عالم نے مبعوث فرما دیا تو رسول خدا گھر پہ تشریف لے آئے اور اپنے واقعے سے جو ہے امیر المومنین علی علیہ السلام چونکہ رسول کے گھر میں رہتے تھے, بچپن سے ہی رسول اللہ کے خانوادے میں آ کے شامل ہو گئے تھے اور حضرت ابو طالب سے رسول خدا نے خود حضرت علی کو مانگ کے لیا تھا. اور یہی وجہ کہ مولا علی ایک جگہ پہ اپنی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں وہ ہوں جس کی پرورش رسول نے کی ہے اور جو رسول کے گھر میں پلا ہوں. تو حضرت علی علیہ السلام اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کو جو ہے یہ واقعہ بیان کیا اور انہوں نے جو ہے تائید کی, حضرت کی نبوت کی گواہی دی. تو اس کے بعد یہ 3 سال تک کوئی وحی نہیں ہوئی. 3 سال جب گزر جاتے ہیں, مثلا یہاں پہ بعض مورخین میں ایک اختلاف ہے. بعض مورخین کہتے ہیں کہ جو بعثت ہے وہ حضور کی 43 سال زندگی گزر جانے کے بعد ہے, اور بعض کہتے ہیں نہیں 43 سال گزر جانے کے بعد نہیں, بعثت جو ہے وہ 40 سال ہی کے بعد ہے. مثلا ہمارے ایک بہت بڑے مورخ ہیں یعقوبی اپنی تاریخ یعقوبی کی جلد دوم میں لکھتے ہیں, ایک ہیں ابن اسیر, ایک ہیں ابن کثیر. یہ اس بات پہ بھی متفق ہیں کہ 43 سال کے بعد جو ہے وہ بعثت ہوئی رسول خدا. بعثت کے حوالے سے ایک اور نقطہ بھی عرض کرتا چلوں, وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں مثلا برادران اہل تسنن کے ہاں چونکہ بعثت کا کنسپٹ آج کے دن کا کنسپٹ جو ہے وہ شب معراج کی حیثیت سے ہے, جبکہ میں ایک تاریخ کا طالب علم ہوں. تاریخی اعتبار سے جو ہے شب معراج آج کے دن نہیں ہے, اور اہل تسنن کے دن ہاں جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بعثت جو ہے وہ ہوئی ہے 21 ماہ رمضان میں, یعنی ماہ رمضان کی 21 تاریخ تھی. پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں, بعض مورخین یہ کہتے ہیں کہ 17 ہے 18 ہے, اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں تھی ماہ رجب میں ہی, لیکن دن معلوم نہیں. اس لیے پھر اہل تسنن کے ہاں اس دن کو دھوم دھام سے نہیں منایا جاتا, جبکہ رسول خدا کے میلاد کو یا ولادت باسعادت کو جو ہے بڑے دھوم سے اس سے منایا جاتا ہے, بہت یعنی وسیع پیمانے پہ جوش و جذبے کے ساتھ منایا جاتا ہے. لیکن اس دن کی وہاں پہ اس دن کو فقط یعنی شب معراج کے اعتبار سے ہی یہاں پہ یاد کیا. کوئی بات نہیں, خوشی منانی ہے چاہے جس انداز میں بھی منائیں, لیکن جب بعثت رسول خدا ہو گئی تو 3 سال تک کوئی وحی نازل نہیں ہوئی. 3 سال کے بعد پھر ایک آیت نازل ہوئی اور اس کا انشاءاللہ پھر آگے میں بتاؤں گا کہ بالکل انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. اور جی ناظرین, آپ خصوصی پروگرام دیکھ رہے ہیں رسول اکرم کی بعثت کے حوالے سے ہم یہاں پر گفتگو کر رہے ہیں. انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھائیں گے, سوالات پوچھیے, پیغامات بھیجیے. سکینہ آن لائن ہے واٹس ایپ پر, آپ کے پیغامات پروگرام میں شامل کی جائیں گے. جی سکینہ. جی پیغامات آ رہے ہیں منصوری یہاں پر جو ہے معصومہ زہرا ہے پاکستان سے, اسی طرح توحیدہ جعفر بڈگام سے, اور سب آج کے دن کی مبارکباد پیش کر رہے ہیں. آپ کو بھی بہت بہت آج کا دن مبارک ہو. ہمارے ساتھیوں نے ایک حصہ تیار کیا ہے, چلتے ہیں وہ دیکھتے ہیں, پھر آپ کی خدمت میں آتے ہیں. رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر بابرکت کے 40 سال گزر چکے ہیں. ہر سال کی طرح وہ 40 عام الفیل میں بھی کچھ دنوں کے لیے اپنے پروردگار سے راز و نیاز کے لیے غار حرا تشریف لے جاتے ہیں. لیکن اس بار کی کیفیت گزشتہ برسوں سے الگ ہے. اس سال خداوند متعال اپنے اس بندے کو پچھلے 40 سال کے راز و نیاز کے بعد ایک ایسا تحفہ عطا کرنے والا ہے جس کی مثال دنیا میں نہ ملے.
ایک ایسا تحفہ جس کے ذریعے وہ اپنے اس بندے کو اپنی تمام مخلوقات میں سب سے افضل بنا دے اور اپنے بھیجے ہوئے گزشتہ سارے نبیوں کی محنت کا نتیجہ ظاہر کرے۔ یہ تحفہ وہ ہے جس کی وجہ سے حضرت آدم کو روز اول سے فرشتوں پر فضیلت و برتری حاصل ہوئی۔ یہ وہی تحفہ ہے جس نے سارے انبیاء کو اپنے زمانے کے سارے لوگوں سے ممتاز بنایا۔ تاریخ کہتی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خالق سے راز و نیاز میں مصروف ہیں کہ اچانک ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ اپنے اس پروردگار کے نام سے پڑھیے جس نے سب کو پیدا کیا ہے، پڑھیے اور آپ کا پروردگار نہایت کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے انسان کو تعلیم دی اور اسے وہ بتایا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ پروردگار کے عظیم فرشتے حضرت جبرائیل نے حضرت محمد کو خدا کی طرف سے عہدہ رسالت کی خوشخبری دی اور یہ بتایا کہ خدا نے آپ کو رسالت کے لیے انتخاب کیا ہے۔ اس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعثت حاصل ہوئی تاکہ جہل و نادانی کی ظلمت کو علم و آگاہی کے نور سے بدل دے اور انسانوں کی ہدایت کے سلسلے میں ہر ممکن کوشش انجام دے۔ تاریخ کے مطابق یہ مبارک دن 27 رجب کا تھا۔ آپ اس زمانے میں رسول کے طور پر اللہ کی طرف سے بھیجے گئے جب ہر طرف ظلم و جہالت کا دورہ تھا اور نہ صرف عرب کی سرزمین بلکہ بہت سے دیگر ممالک بھی گمراہی میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ باطل رسم و رواج، غیر اخلاقی آداب و رسوم، سماج میں ناانصافی، قتل و غارت گری، ظلم و بربریت، یہ سب اس زمانے کے امتیازات تھے۔ اللہ نے آپ کو اس لیے مبعوث کیا تاکہ باطل رسم و رواج کو اسلامی تہذیب، غیر اخلاقی آداب کو انسانی اقدار، ناانصافی کو عدل و انصاف، قتل و خون ریزی کو امن و امان اور ظلم و بربریت کو محبت و بھائی چارے میں بدل دے۔ آج کی تاریخ صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ پورے عالم انسانیت کے لیے خوشی اور عید کا موقع ہے۔ جی ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خداوند عالم نے تمام عالم کے لیے، جتنے انسان ہیں سب کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، اور ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اس رحمت کے بارے میں ہم لوگ کو جو ہے معلومات جو ہے پتہ کریں، اس کے بارے میں پڑھیں، اس کے بارے میں سنیں، اس کے بارے میں گفتگو کریں۔ اور اسی لیے ہم نے آج کا پروگرام یہ رکھا ہے کہ ویسے تو ہم لوگ جو ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن ایک دورہ ہو جائے، ہر سال ایک بار پھر سے ریپیٹیشن ہو جائے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات صحیح سے گھل مل جائے، اور اسی طرح جو آئندہ کی نسل ہے، بچوں کو، انہیں بھی ہم بتائیں کہ کیا اہمیت ہے اس دن کی اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ ہمیں بتائیں گے قیصر عباس صاحب، چلتے ہیں ان کی خدمت میں۔ جی رباب ہے۔ بہت شکریہ سکینہ آپ کا، اور جی ہمارے ساتھ قیصر عباس صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، اور جی قیصر بھائی آپ کی گفتگو نامکمل بھی تھی، میں چاہوں گی اسے مکمل کریں۔ ہاں خیر، اس کے بعد پھر 3 سال کے بعد ایک اور وحی نازل ہوئی، اس میں جو ہے خداوند متعال نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وانذر عشیرتک الاقربین، کہ پیغمبر آپ اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کو پروردگار عالم کا وہ پیغام بھی سنائیں اور خدا کے احکام جو ہیں ان تک پہنچائیں اور ان کو خدا سے ڈرائیں تاکہ وہ خدا پہ ایمان لے کے آئیں۔ تو پیغمبر نے اپنے رشتہ داروں کو بلایا، یعنی بنی ہاشم کو بلایا، پھر ان کے جہاں جتنے قریبی رشتہ دار تھے ان دعوت کی۔ پھر مثلا یہ ایک لمبی داستان ہے کہ جس کو بیان کرنے کے لیے میرے خیال سے وقت گزر جائے گا، تاریخ میں یہ بہت مشہور ہے، معروف ہے۔ تو یہ جب گزر جاتا ہے واقعہ تو خداوند متعال کی طرف سے پھر حکم آتا ہے کہ پیغمبر آپ کے ذمہ جو ڈیوٹی لگا دی گئی ہے اس کو آپ علناً واضح کریں۔ تو اس کے بعد پیغمبر گرامی اسلام ایک شہر میں چلے جاتے ہیں، اور اس شہر میں اس جگہ پہ چلے جاتے ہیں کہ جہاں پہ بہت زیادہ گیدرنگ ہوتی ہے مکے کی، اور سارے تجار اور عوام، اور وہاں پہ وہ آ جاتے ہیں اور وہاں پہ آ کے ایک بلندی پہ کھڑے ہو کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ لوگوں خاموش ہو جاؤ۔ جب لوگ خاموش ہو گئے تو پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا کہ دیکھو اللہ ایک ہے کہ جس کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور میں اس کا رسول ہوں اور اس کا پیغمبر ہوں، بھیجا ہوا۔
تو جب یہ واقعہ ہوتا ہے تو وہیں پہ ابو لہب بھی موجود تھا. ابو لہب نے پیغمبر کا مذاق بھی اڑایا اور جو ہے چند جملے بھی کسے, کچھ اور لوگوں نے بھی. اسی جگہ پہ جناب ابو طالب بھی موجود تھے. تو جب حضرت ابو طالب نے یہ بات سنی تو انہوں نے پیغمبر کی بات کی تائید بھی فرمائی اور کہا کہ بالکل آپ سچ فرما رہے ہیں, اور مذاق اڑانے والوں کو بھی روکا. اور 3 سال تک پیغمبر کی جو اندرونی دعوت کے سلسلے میں جو ہے کچھ لوگ مسلمان ہو چکے تھے, ان مسلمانوں کے ساتھ ساتھ اس مقام پر بھی کچھ اور لوگ تھے جو مسلمان ہو گئے اور جنہوں نے پیغمبر گرامی اسلام کا کلمہ پڑھا. اب چلتے ہیں کہ اس واقعے کی اہمیت تاریخ میں کیا ہے, مثلا انسانیت کے لیے, عصر حاضر کے لیے یا اس زمانے کے لیے کس اہمیت کا حامل ہے یہ واقعہ. خیر آپ دیکھیں کہ پیغمبر گرامی اسلام کی بعثت سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ تاریخ کا یہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں. یہ اپنی مثال آپ ہے. کیسے؟ اس طرح کہ اس واقعے سے پہلے, رسول خدا کی بعثت سے پہلے, انسان کے پاس یہی زندگی, مادی زندگی تھی, دنیا تھی, اور اس کے علاوہ ختم. یعنی اس کے سامنے جو کچھ تھا یہی تھا, اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا. یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے ذہن کی بنیاد پہ کبھی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے, کبھی لڑنے جھگڑنے لگ جاتے تھے, کبھی جھوٹی انا اور عزت کے اوپر جو ہے سال سال ان کے مابین جھگڑے رہتے تھے, چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر خون خرابے ہو جاتے تھے. جیسے ابھی اس میں رپورٹ میں بھی ہم نے دیکھا کہ یہ پوزیشن تھی, جہالت کا دور تھا, اور ان کے نزدیک زندگی کی یہی تھی, جو تھاٹ تھا زندگی کے بارے میں اور جو وین تھا ان کا زندگی کے بارے میں, وہ جسٹ اتنا ہی تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہی کچھ ہے جو ہمارے سامنے ہے, اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے, یہ ہڈیاں گل سڑ جائیں گی, مر جائیں گے اور بس نابود ہو جائیں گے, اس کے بعد ختم ہے. کہ ایسے میں ایک شخص جو ہے وہ ایک ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ جس اتفاق کے ذریعے ایک وہ شخص جو صادق ہے, جو امین ہے, جو 40 سال تک اپنی صداقت کا لوہا منوا چکا ہے, وہ کہتا ہے کہ لوگوں زندگی فقط یہی نہیں بلکہ او تمہیں میں زمین سے اٹھا کے آسمانوں سے وصل کرتا ہوں اور تمہیں جو ہے اس پستی سے اٹھا کے بلندی کی طرف لے جاتا ہوں. اور واقعاً ایسا ہوا کہ پیغمبر گرامی اسلام کے اعلان نبوت سے پہلے یہ لوگ, ان کی لائف کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے تو واقعاً جہالت کیا تھا, گہرائیوں میں ڈوبے ہوئے تھے. لیکن جیسے ہی پیغمبر گرامی اسلام نے نبوت کا اعلان کیا اور بعثت ہو گئی, اور بعثت کے بعد پیغمبر نے اپنی تعلیمات, آسمانی تعلیمات کا, الہی تعلیمات کا اعلان کیا اور پرچار کیا, تو وہی لوگ جو کل جاہل تھے, جو کل مثلا وہ تھے, آج وہ امت کے استاد بنے بیٹھے اور امت کے اوپر جو ہے وہ حکومت کر رہے ہیں. بالکل انشاءاللہ. کیسر بھائی گفتگو آگے بڑھائیں گے آپ کے ساتھ, اور ناظرین چلتے ہیں یہاں پر سکینہ کی طرف. دیکھتے سکینہ میں کہاں لے کر جائیں گی. جی بہت بہت شکریہ. ایک نام پڑھ دوں میں یہاں پر جو یعنی ہے پاکستان سے, وہ پوچھ رہی ہیں کہ بھئی حسن بھائی کہاں ہے, آج اتنا خاص دن ہے, تو ان کے گھر میں پروگرام ہے, دعوت ہے, ان کے گھر میں بعثت رسول اکرم کے حوالے سے خاص محفل ہے, تو اس لیے وہ یہاں نہیں آ سکے. انشاءاللہ آپ آئندہ کے پروگرام میں انہیں ضرور دیکھیں گی. یہاں پہ چلتے ہیں, ایک حصہ دیکھتے ہیں پروگرام کا, پھر آپ کی خدمت میں آتے ہیں. سحر ہے محمد, اندھیروں میں نور سحر ہے محمد, خدا تک پہنچنے قدر ہے محمد, صفات خدا جلوہ فرما ہے ان میں, صفات خدا جلوہ فرما ہے ان میں, اگرچہ بظاہر بشر ہے محمد, اگرچہ بظاہر بشر ہے محمد, خدا کنز مخفی ہے سب پر نہا ہے, خدا کنز مخفی ہے سب پر نہا ہے, خدا کنز مخفی ہے سب پر نہا ہے, وجود خدا کی خبر ہے محمد, وجود خدا کی خبر ہے محمد, اگر ہے خدا تک پہنچنے کی خواہش, اگر ہے خدا تک پہنچنے کی خواہش, تو رکھنا یقین راہ گزر ہے محمد, اندھیروں میں نور سحر ہے محمد, حقائق کی پردہ
کشائی مسائل حقائق کی پردہ کشائی مسائل مجھے کیسا خوف و خطر ہے محمد اندھیروں میں نور سحر ہے محمد خدا تک پہنچنے قدر ہے محمد اندھیروں میں نور سحر ہے محمد. جی گلگت سے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں منیر حسین، اور ایک سوال بھی آیا ہے. عباس علی صاحب پاکستان سے پوچھتے ہیں کہ بعثت رسول کا اہم ترین ہدف کیا ہے، اور اس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں تو میرے خیال سے آپ کی گفتگو میں شامل ہو ہی جائے گا. بالکل، بہت شکریہ سکینہ، اور ناظرین کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو پیغامات بھیج رہے ہیں، سوالات بھیج رہے ہیں. چلتے ہیں معزز مہمان کی طرف. کیسر عباس صاحب جی؟ جی خیر، بہت اچھا سوال انہوں نے کیا ہے، اور میں چاہوں گا کہ اپنے اس وقت میں بار کیف ان کو جواب دیتا چلوں کہ دیکھیے بعثت رسول کے چند ایک اہداف ہیں. ایک ہدف یہ ہے کہ انسانیت کی رہبری اور پیشوائی کے لیے اچھے شخص کا انتخاب کرنا. بالکل. مثلا آپ دیکھتی ہیں کہ عرب کے اس سوسائٹی میں اور اس معاشرے میں جو ہے جس شخص کو پروردگار عالم نے منتخب کیا ہے، وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ کسی کو امانت رکھنی ہوتی تھی تو ان کے پاس لے آتے تھے، کسی کو گواہی لینی ہوتی تھی تو کسی کو کوئی فیصلہ کروانا ہوتا تھا تو یعنی وہ شریف ترین، عزیز ترین، معزز ترین اور معتبر ترین انسان ہے اپنی اس کے حوالے سے، شخصیت کے حوالے سے. اگرچہ مثلا ظاہری طور پہ وہ یتیم ہیں، یتیم عبداللہ ہیں مثلا، ظاہراً بعض منابع کے مطابق، بعض مورخین کے مطابق چوپانی بھی یعنی چرواہے بھی رہ چکے ہیں، سارا کچھ. اس چیز کو پروردگار عالم نے ہمارے ہاں آج سوسائٹی میں جب بھی کسی کی بڑھوتری اور بڑھائی کو دیکھا جاتا ہے، یا جب بھی کسی کو ہم اپنے لیے انتخاب کرتے ہیں، مثلا ابھی پاکستان میں انتخابات ہونے والے ہیں تو ہم اس کی ذات پات کی بنیاد پہ اس کو دیکھتے ہیں، اس کے سرمایہ کی بنیاد پہ اس کو دیکھتے ہیں، بینک بیلنس، ہاں اس کی زمینیں کتنی ہیں، اس کا ڈیرے پہ کتنا رش. جب ان بنیادوں پہ دیکھیں گے تو ڈیفینیٹ یہ بعثت کے ہدف کے خلاف ہے. بالکل. بعثت کا ہدف یہ ہے کہ اپنے لیے ایسے لیڈر کا انتخاب کرو کہ جو حقوق الناس کو بہترین انداز میں پہچانتا ہو اور پھر ان کو ادا کرنے کی اس کے اندر ایک خواہش ہو، کوشش ہو، اور خدا ترس ہو، خدا پرست ہو، خدا کے آگے جھکنے والا ہو، خدا کا مطیع اور فرما بردار ہو. یہ ساری خصوصیات تھی رسول. آج مثلا بہت سارے لوگ جب انتخابات ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بابا سیاست میں کہاں، ووٹوں میں کہاں جو ہے دین کو آپ لے کے آتے. بھائی دین اسلام ایسا دین ہے کہ جس نے واش روم کے مسائل بھی بتائے ہیں کہ کیسے بیٹھنا ہے. اس نے انسانیت کی باغڈور اور کمانڈ کو جو ہے نظر انداز کر دیا ہے کہ تم کسی جس کو چاہو اپنا رہبر بنا لو، چاہے وہ فاسق ہو. چاہے میں واقعاً مختلف کتابوں میں یہ بات دیکھ چکا ہوں کہ اگر ہم کسی ناجائز شخص کو اپنا رہبر منتخب کرتے ہیں، اس کو رائے دیتے ہیں، اس کو ووٹ دیتے ہیں، اور وہ ہمارے ووٹ سے، ہماری طاقت سے جو ہے وہ سربراہ بن جاتا ہے، کل اگر وہ خیر کے کام کرتا ہے تو میں ووٹ دینے والا اس کی نیکیوں میں شریک ہوں، اور اگر وہ برائی کے کام کرتا ہے تو میں اس کے گناہوں میں شریک، کیونکہ میں نے اس کو پاور دی ہے. ووٹ از اے پاور. اور جب یہ پاور کسی کے پاس کسی لیڈر کو ملتی ہے تو ہم اس کے نیک اعمال میں بھی اس کے لہٰذا ہم کو سوچ لینا چاہیے پہلے ہی جب ہم ووٹ دیتے ہیں، کسی کو رائے دیتے ہیں، کہ پہلا پیغام یہ کہ دوسرا پیغام یہ کہ بعض مرتبہ یہ کہتے ہیں جب سوسائٹی بری ہو تو اس میں کیا مثلا آپ جائیں گے، بس آپ اپنے دین کا خیال رکھیں اور سوسائٹی والوں کو کچھ نہیں. جب سارا معاشرہ ہی آلودہ ہے تو ہم وہاں پہ دوسرا پیغام یہ ہے کہ عرب کے اس معاشرے میں کہ جو اپنی جہالت کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہے، اس معاشرے میں رسول گرامی اسلام نے کنارہ کشی نہیں کی، خانقاہی زندگی اختیار نہیں کی، بلکہ اسی معاشرے کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے ان لوگوں کی تربیت کرنا شروع کی اور ان کی فکری سطح کو جو ہے وہ بلند کیا، ان کو جو علمی کمی کاستی تھی اس کو پورا کیا اور ان کو زمانے کا اس دوسرا پیغام یہ ہے کہ ہم کو جو ہے یعنی یہ نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں، بس ہمارا اپنا گھر سیدھا چل رہا ہے، ہماری اپنی ذات، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، دوسرے جہاں جائیں ہمیں یعنی ہمیں بلا تکلیف یا بغیر ذمہ دار نہیں ہونا چاہیے. دوسرا تیسرا پیغام جو بعثت سے ہمیں ہدف ہے وہ یہ ہے کہ انسانیت کو ہم جو ہے علم سکھائیں. پیغمبر فرماتے ہیں انما بعثت معلما، مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا. جہالت تمام برائیوں کی جڑ ہے اور تمام برائیوں کا ریشہ ہے.
پیغمبر گرامی اسلام نے جب جو بہت بڑا جہاد کیا ہے اس زمانے میں، وہ بیست کا جو بہت بڑا ہدف ہے وہ یہ ہے کہ جہالت کے ساتھ مقابلہ کیا گیا، اور جہالت کو جو ہے اس زمانے کی جہالت کو جو ہے علم کی روشنی میں تبدیل کیا گیا۔ لہٰذا ہم خود بھی اگر جہل سے مراد یہ نہیں کہ خدا نخواستہ ہم گھر سے اٹھا کے باہر پھینک آتے ہیں، یعنی ہماری نالج کم ہے، ہمیں مسائل کا پتہ نہیں، ہمیں حالات حاضرہ کا پتہ نہیں، ہمیں سیاسی مسائل کا پتہ نہیں، ہمیں دینی معاملات کا پتہ نہیں، تو ہم ان کو دور کرنے کی کوشش، اپنی جہالت کو علم میں بدلنے کی کوشش کریں، اور دوسروں کے لیے بھی کوشش کریں کہ ان کو بھی ہم جو ہے علم کی طرف لے آتے ہیں۔ تو انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے کیسر بھائی، اور بہت ہی اچھے نقطے کی طرف اشارہ کیا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم نے جب اس دور میں جب جہالت اپنی عروج پر تھا اور بیٹیوں کو زندہ بگور کیا جاتا تھا، ایک شخص نے قدم اٹھایا اور پوری عرب کے اس معاشرے کو بدل دیا، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ بالکل۔ اور ایک اور چیز بہت اچھی جو مجھے لگی وہ یہ ہے کہ علم، آپ جو ہے آج کل بہت سارے لوگ موجود ہیں جو پڑھے لکھے جاہل ہیں، تو میرے خیال سے علم کی ڈیفینیشن کا بھی پتہ لگانا چاہیے کہ صرف ایک سائنٹسٹ ہو جانا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جاہل نہیں ہیں۔ بہرحال یہاں پہ چلتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی طرف، پھر آپ کی خدمت میں آتے ہیں۔ یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدا، یا محمد نور مجسم، تیری ایک نظر کے طالب، تیری ایک نظر کے طالب، تیرے ایک سخن پر قربان، تیرے ایک سخن پر قربان، یہ سب تیرے دیوانے، یہ سب تیرے دیوانے، یہ سب تیرے شیدائی، یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدا، یا محمد نور مجسم، ماں اجمل کا تیری صورت، ماں اجمل کا تیری صورت، ماں احسن کا تیری سیرت، ماں احسن کا تیری سیرت، ماں اکمل کا تیری عظمت، ماں اکمل کا تیری عظمت، تیری ذات میں گم ہے خدائی، یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدا، یا محمد نور مجسم، تو رئیس روز شفاعت، یا محمد نور مجسم، تو رئیس روز شفاعت، تو امیر لطف و عنایت، تو امیر لطف و عنایت، ہے ادیب کو تجھ سے نسبت، ہے ادیب کو تجھ سے نسبت، یہ غلام ہے تو آقائی، یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو ایک منزل تک جبریل جو ہے ان کے آپ کے ساتھ تھے، اور بر صغیر کی ایک شاعرہ ہیں فرت جرولی، اس سلسلے میں یہ لکھتی ہیں کہ سدرا تک اس لیے جبریل کو رکھا ہمراہ، سدرا تک اس لیے جبریل کو رکھا ہمراہ، تاکہ سرخیل ملک شان بشر دیکھ سکے، تاکہ سرخیل ملک شان بشر دیکھ سکے۔ بہرحال بہت ہی اچھا دن ہے، اس دن کی آپ سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، بہت عظیم دن ہے، آج بعثت کا دن ہے۔ چلتے ہیں اپنے مہمان کی خدمت میں تاکہ وہ گفتگو کا آگے بڑھا سکیں۔ جی بہت شکریہ سکینہ آپ کا، اور جی چلتے ہیں کیسر بھائی کی خدمت۔ کیسر بھائی یہاں پر آپ نے 2 پیغامات کی طرف اشارہ کیا جو بعثت سے ہمیں ملتے ہیں، میں چاہوں گی گفتگو کو آگے بڑھیں۔
جی خاروباب، اس کے بعد کا پیغام جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا بعثت نے انسان کو زمین سے اٹھا کے آسمان کی طرف جو ہے اس کا رخ کیا ہے، اور انسان کو اپنے خالق سے جو ہے وصل کیا ہے بعثت نے، اور یہ بہت بڑی بات ہے، واقعاً اتنی بڑی بات ہے کہ جس کا کوئی جو ہے اور نعم البدل نہیں ہے۔ دیکھیں جب انسان مثلا خدا کا کنسپٹ نہیں رکھتا ہے، اپنے مثلا اس دنیا کے بعد کی دنیا کا کنسپٹ نہیں رکھتا، اس کی زندگی کس قدر مہمل اور عبث اور بے فائدہ اور یعنی بیکار زندگی ہے۔ لیکن جب انسان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ نہیں، اس دنیا کے بعد، اس زندگی کے بعد ایک نئی زندگی ہے، اور وہ حقیقی زندگی ہے، اور زندگی میں جنت بھی ہے، اور زندگی میں دوزخ بھی ہے، اگر میں اچھے کام کروں گا تو مجھے اتنا بڑا انعام ملے گا۔ جب جی، تو اس طرح سے انسان جب مثلا وصل ہو جاتا ہے خدا سے اور کبریا سے، تو اس کی زندگی سے مایوسی اٹھ جاتی ہے، نا امیدی ختم ہو جاتی ہے، اور چاہے وہ جوان رہے چاہے وہ بوڑھا ہو جائے، اگر وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کو امید رہتی ہے کہ میں آہستہ آہستہ اپنے خدا حقیقی سے ملنے کے نزدیک تر ہوتا چلا جا رہا ہوں، اور جب جوان ہوتا ہے تو جوانی میں بھی خدا کا مطیع، یعنی بعثت نے ہمیں یہ سکھایا کہ اور یہ پیغام دیا کہ جب تم خدا کے مطیع ہو گئے ہو اور خدا کے فرما بردار ہو گئے ہو تو ہر کام خدا کی اطاعت کے مطابق اور خدا کے فرمان کے مطابق کرو۔ جب ہم ایسا کریں گے تو ہماری دنیا بھی خیر و باب اس میں سنورتی ہے، اور ہماری آخرت کا بھی ہمیں جو ہے ایک بہت بڑے انعام کی بھی امید رہتی ہے۔ تو بعثت کا ایک پیغام جو تھا وہ یہ ہے کہ ہم کو بعثت نے آسمانوں کے ساتھ وصل کر دیا ہے، خدا کے ساتھ وصل، خدا سے ہمارا تعلق جوڑ دیا، اور ہمیں ایک ایسا آئین دیا ہے، ایسا نظام دیا ہے بعثت نے کہ جس نظام پہ چل کر جو ہے ہم ہر دو دنیاؤں کو جو ہے وہ سنوار سکتے ہیں۔ اس سے اگلا جو پیغام ہے بعثت کا وہ اخلاق ہے، کہ رسول خدا نے فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں جہاں پہ استاد بن کے آیا ہوں ساتھ ساتھ میں اخلاق بھی سکھانے کے لیے آیا ہوں، اور قرآن نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ تو خلق عظیم کے مالک ہیں۔ مولا علی علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا کہ یا علی یہ بتائیں کہ رسول خدا کے مجھے اخلاق کریمہ کے جو وہ ہیں وہ مجھے گنوائیں کہ ہاں کہ وہ کتنے اخلاق، کس قدر اخلاق کے مالک تھے، ان کے اخلاق کے واقعات یا وہ بود جو ہیں ابعاد جو ہیں وہ مجھے گنوائیں۔ مولا علی نے فرمایا آپ یہ پہلے اس سوال سے پہلے مجھے آپ ایک کام کریں، اور وہ یہ کہ آپ دنیا میں جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی مجھے وہ نعمتیں گنوائیں۔ اس نے کہا یا علی یہ تو ممکن ہی نہیں، اس قدر زیادہ نعمتیں ہیں، اس قدر مثلا یہ تو بالکل نہ قابل شمار ہیں، نہ قابل مثلا گنتی ہیں، گنتی کے قابل نہیں۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا پھر جب دنیا کی معمولی سی نعمتیں تم نہیں گن سکتے ہو تو رسول خدا کے جو شان اور اخلاق کریمہ جو ان کا اوصاف اور خصوصیات ہیں وہ کیسے گنوائی جا سکتی ہیں، جبکہ دنیا کے بارے میں قرآن نے فرمایا ہے کہ جو ہے دنیا قلیل ہے، متاع الدنیا قلیل، دنیا جو ہے بے ارزش ہے، قلیل ہے، چھوٹی ہے، محدود ہے، جبکہ پیغمبر گرامی اسلام کے بارے میں قرآن فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم، کہ ہم نے آپ کو خلق جو قلیل ہے وہ ہی جب نہیں گنوائی جا سکتی تو جو خلق عظیم کا مالک ہے اس کا اخلاق کیسے گنوایا جا سکتا ہے۔ لہٰذا پیغمبر نے ہم کو اخلاق سکھایا اور خوش رہنا سکھایا، ایک دوسرے کے ساتھ چال چلن، اور اخلاق کے اندر چند ایک چیزیں جو ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو انسان خوش روح ہو، انسان کا چہرہ جو ہے وہ مثلاً مسکراتا۔ مولا علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ مولا عموماً جو ہیں وہ خندہ پیشانی کے ساتھ رہتے تھے، مسکراتے ہوئے نظر آتے تھے۔ تو اس کے بعد یہ کہ مثلا اس سے یہ ہوتا ہے کہ بندہ خود بھی خوش رہتا ہے، دیکھنے والا بھی خوش۔ دوسرا یہ کہ دلی اور دماغی طور پر جو ہے انسان کو جو ہے وہ خوش اخلاق ہونا چاہیے۔ مثلا ہم کو کسی کے بارے میں سوء ظن نہیں کرنا چاہیے، کسی کے بارے میں منفی نہیں سوچنا چاہیے، کسی کے اوپر ایسے ہی مثلا بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی ثبوت کے جو ہے کوئی ایسی بات نہیں۔ آج کل کتنی بڑی مثلا ہمارے معاشرے کی بہت بڑی مرض ایک یہ ہے کہ ہم مثلا بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی ثبوت کے لوگوں کے اوپر تہمت لگا، چاہے نہ جانتے ہیں نہ پہچانتے۔ سوشل میڈیا میں ایک پیغام آیا، نہ ہم نے اس کی تسلی کی ہے، نہ اس کو غور سے پڑھا ہے، بس ایسے ہی دیکھا، ایک نظر سے دیکھا اور آگے فارورڈ کر دیا۔ یہ نہیں معلوم کہ کسی کی آبرو، اس میں آبرو ریزی ہو رہی ہے، کسی کی توہین ہو رہی ہے، کسی کی تاکیر ہو رہی ہے، دیکھنا نہیں، سوچنا نہیں، بس ایسے ہی کچھ آیا۔ لہٰذا بعثت نے ہمیں سمجھایا ہے کہ جب بھی تمہارے پاس، حتیٰ قرآن مجید میں ہے کہ پیغمبر جب تیرے پاس کوئی آیت آتی تو اس کی بھی تم پہلے تصدیق کرو، تائید کرو، اور اس کے اوپر عقل و فکر۔ میں عقل کی جو ہے اس کے بارے میں ایک بات عرض کروں، آج کل بہت سارے واقعات ایسے ہیں، بعثت نے ہمیں ایک پیغام جو دیا وہ عقل کے اوپر جو ہے
तवज्जो दिलवाई कि गौर करो, अकल का कुरान जगह जगह फरमाया लअल्लकुम ततफक्करून, लअल्लकुम ताकिलून, गौर करो कायनात में, कायनात की हर शय में जो है अल्लाह की कुदरत पिनहान है और उसमें कोई ना कोई इबरत और नसीहत तुम्हारे लिए मौजूद है। तो जनाब अबू ज़र गफ़ारी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, रिज़वान खुदा रसूल के सहाबा पर और रहमत खुदा। तो हज़रत अबू ज़र से पूछा गया है, अबू ज़र आप मुसलमान कैसे हुए? अकल की बात कर रहा हूँ कि अकल कैसे इस्तेमाल की जाती है। उन्होंने कहा मैंने माफ़ कीजिएगा, एक बिल्ली को पेशाब करते हुए देखा तो मैं मुसलमान हो गया। उन्होंने कहा वो कैसे? कहा इसलिए कि इस तरह के एक दिन मेरे घर वालों ने मुझे कहा कि आप जो है ये दूध ले जाएं और बुत के सामने रखें, क्योंकि उनकी मन्नत थी, मन्नत पूरी हो गई। तो कहते मैं दूध जब बुत के सामने जाके मैंने रख दिया तो मैंने कहा ये बुत न बोलता है, न हिलता है, न बात करता है, ये दूध को क्या करता है? कहते मैं छुप के देखने लग गया कि ये दूध के साथ क्या करता है। थोड़ी देर के बाद एक बिल्ली आई, उसने सारा दूध पी लिया। जब दूध पी लिया तो उस बुत के ऊपर पेशाब करने लग गई। मैंने कहा ये हैं हमारे खुदा, ये हैं जिनको हम परस्तिश जिनकी करते हैं, जिनकी पूजा कहते हैं, बस यही मंजर देखा तो मैं मुसलमान हो गया। आज कितनी चीज़ें हमारी नज़रों के सामने हैं कि जिनको हम देखते हैं हक़ाइक़। मसलन एक साहब हमारे सऊदी अरेबिया से जाते हैं, शहजादे हैं, वो जाके उधर अमेरिका में कह देते हैं कि हमने पाकिस्तान जो है इसमें मुसलमानों के माबैन हमने एक मसलन वहाबीज़म को जो है वो तरवीज दी और उसको हमने फैलाया, उसको हमने फंड दिया। और वाक़ई हकीकत ये खारुबाब तारीख़ में पीछे चले जाएँ तो हमको वहाबियत नज़र नहीं आती है। सुन्नी शिया दो चीज़ें थीं और इनके भी जो मसाइल थे वो इतने शदीद नहीं थे, बस थोड़े से मसलन वो भी मसलन अकीदती सब अल्लाह को मानते, सब रसूल अल्लाह को मानते, सब कुरान को मानते, सब किबला की तरह मुंह करके नमाज, वो छोटे छोटे मसाइल थे। लेकिन एकदम एक चीज़ हमारे दरमियान सामने आ जाती है वहाबीज़म, और वो इस कदर एक्सट्रीम है, इस कदर शिद्दत पसंद है कि वो कहते हैं कि बस अल्लाह के सिवा बाकी हर शय जो है वो उसको नाम लेना ही कुफ्र है। हत्ता कब्रें नाबूद कर दो, कब्रिस्तान नाबूद कर दो, मज़ारात गिरा दो, या रसूलुल्लाह ना कहो, अजान से पहले सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह ना कहो। यानी इस कदर आज पता चला कि मसलन ये लोग जो हैं ये तो पीछे से अमेरिका की तरफ से बनाए गए थे और इनको फंड दिया गया। अब इतनी बड़ी हकीकत है, अब मैं देखने के बाद फिर आंखें बंद कर लूं और कहूं कि नहीं बाहर कैफी है, उसकी अपनी बात थी। हमारी हालत उस बुत जैसी है बिल्कुल। हमारी जो हमने कुछ अपने अकल से काम नहीं लिया है, हमने अपनी अकल को इस्तेमाल नहीं किया। जबकि मसलन पैगम्बर गिराम, मसलन अगर वक्त है तो मैं जनाब बिलाल हबशी का वाक़या यहीं पे नरेट कर देता हूँ कि जनाब बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किस तरह से अपने अकल से काम लिया। जनाब बिलाल हबशी बुतों के वो थे, खादिम थे, कस्टोडियन ऑफ आइडल्स। तो इनके जो सरबराह थे या इनके वो थे उमैया इब्न खलफ। उमैया इब्न खलफ जो था कबीले का सरदार था, कुरैशी था, और जनाब बिलाल हबशी जो थे ये गुलाम थे, ये बुतों की देखभाल कर। एक दिन इनके दिल में ख्याल आया कि ये बुत न हलते हैं, न बोलते हैं, न बात करते हैं, तो मेरे ये कैसे खुदा हैं और मैं किस तरह इनका खादिम और नौकर हूं। तो एक दिन बैठे बैठे इनको जो है, अलबत्ते से पहले रसूल खुदा से मुलाकात कर चुके थे और सारा कुछ हो चुका था, इन्होंने बुत के ऊपर थूक दिया। जब बिलाल हबशी ने बुत के ऊपर थूक दिया तो किसी ने देख लिया। जब देख लिया तो उन्होंने उमैया को बताया। उमैया ने उससे पूछा, कहा बिलाल तू मुसलमान हो गया? कहा हाँ मैं मुसलमान हो गया। कहा तो तू कैसे मुसलमान हो सकता? तेरे बाप मेरे बाप का नौकर था, तू मेरा नौकर है, हमने सारी जिंदगी तुम्हारी देखभाल की, तुम्हें खिलाया पिलाया। उस वक्त बिलाल ने कहा कि ये जो हैं ये मुझे कुछ भी नहीं दे, जो अपनी हिफाजत नहीं कर सकते तो मेरी हिफाजत क्या करेंगे? मेरी हिफाजत कैसे कर सकते? बहुत शुक्रिया और निहायत ही खूबसूरत इस आपने तारीख के इस वाक़े के साथ हमारे प्रोग्राम को ख़त्म तक पहुंचाया। बहुत शुक्रिया आपका अदा करती हूँ कैसर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ लाए, ज़बरदस्त गुफ्तगू रही आपके साथ। कैसर भाई से खुदाफसी करते हैं, चलते हैं सकीना की तरफ। और सकीना मेरे ख्याल से ईरान की जो है वो कहते हैं ना एक रिवायती मौसीकी है, वो साथ मिलकर देखेंगे। जी जी चल के देखते हैं। और मैं भी आपसे बहुत अच्छी लगी हमारी गुफ्तगू यहाँ पर आज जो है आपकी गुफ्तगू, मैं भी आपसे खुदाफसी करती हूँ और चलते हैं ये मौसीकी सुनते हैं, इसका लुत्फ़ उठाते हैं।